أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليجزوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حج کا چوتھا رکوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے اندر کیونکہ حج اور اس سے متعلق احکامات کا ذکر فرمایا ہے، اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ حج رکھا گیا۔ یہاں سے حج کیونکہ ایک مخصوص مقام بیت اللہ الکریم کا طواف اور وہاں کے بعض مقامات کی زیارت اور وقوف کا نام ہے، اس لیے قرآن مقدس نے یہاں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کے گھر بیت اللہ کی تعمیر کی جگہ متعین کر دی۔ جب اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم سے کہ اللہ کی عبادت کے لیے اس کا ایک گھر بناؤ، انسانیت کی رشد و ہدایت اور تعلیم و تربیت کے لیے ایک مرکز تعمیر کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ کون سی جگہ ہو جہاں انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کا مرکز بنایا جائے، تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے وہ بیت اللہ کی جگہ متعین کر دی، جو ازل سے متعین تھی کہ یہاں پر اللہ کا گھر بیت اللہ بنا۔ اسی کا قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ کہ ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ جو ہے تعمیر کے لیے متعین کر دی۔ بوّأنا بمعنی عینا، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ اللہ تشرک بی شیئا، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ جو اللہ کا گھر بنایا جائے گا خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی بندگی اور اطاعت یہاں کی جائے، یہاں بتوں کی پرستش نہیں ہونی چاہیے، جیسے کہ بعد میں مشرکین نے یہاں کئی ایک بت بنا کر رکھ لی اور ان کی پرستش اور پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اللہ نے پہلے دن سے ہی اس بیت اللہ کی تعمیر میں یہ حکم شامل کر دیا تھا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ تشرک بہ شیئا۔ اور دوسرا حکم یہ دیا، یہ تو ہے روحانی طور پر، معنوی طور پر کہ انسان صرف اللہ کی بندگی اور پرستش کرے، ظاہری طور پر وہاں پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی کا اللہ نے حکم دیا اور فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا اور پاک رکھیے۔ بیت اللہ کی پاکیزگی، صفائی ستھرائی کا حکم دیا تاکہ یہاں جب عبادت گزار آئیں، عبادت کرنے والے اللہ کی حضور
طواف کیونکہ ایک مستقل عبادت ہے، اس لیے پہلے اس کا ذکر کیا للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، کہ یہاں کسی قسم کی کوئی گندگی، کوئی نجاست، کوئی کوڑا کباڑ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صاف ستھری اس کی دیواریں ہوں، فرش اس کا قالین ہو، یعنی صاف ستھرا ہو، اور ہر اعتبار سے صفائی ستھرائی کے انتظام کیا جائے۔ یہاں لوگ اللہ کے حضور کھڑے اس کی تلاوت کریں، اس کے کلام مقدس کی اس کی یاد کریں، رکوع و سجدہ کریں، اور ان کو اس طہارت اور پاکیزگی سے بھی اللہ کے ساتھ ایک لگاؤ اور لو پیدا ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا جیسے بیت اللہ کو پاک اور صاف رکھنے کا حکم ہے، تو یہ جو دنیا بھر کی مساجد ہیں یہ بیت اللہ کی بیٹیاں کہلاتی ہیں، بنات اللہ ان کو کہا جاتا ہے، بیت بنات کہا جاتا ہے، بیت اللہ کی یہ بیٹیاں ہیں، تو ان کی بھی طہارت اور صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام کرنا چاہیے، وہاں کسی قسم کی غلاظت اور گندگی اور نجاست نہ ڈالیں۔ افسوس ہے اب مجبوری اور ضرورت کے تحت تو واش روم مساجد کے ساتھ بنائے گئے ہیں کہ چلو کہیں ایک مسافر ہیں یا کہیں گھروں میں نہیں انتظام ان کے لیے اپنی طہارت کے لیے مشکل نہ ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان گھر میں صفائی ستھرائی نہ کرے اور آ کر مسجد میں گندگی ڈالنا شروع کر دے، جیسے کہ لوگوں کا بعض لوگوں کی عام عادت ہوتی ہے کہ گھر میں وہ صاف ستھرے ہو کر نہیں آئے، آ کر وضو کرنا ہے یا اسی طرح قضاء حاجت کرنی ہے تو مسجد میں جا کر کریں گے، تو یہ در حقیقت اس حکم کی انتہائی منافی ہے۔ اور اعلیٰ طریقہ یہی ہے کہ انسان گھر سے باوضو ہو کر صاف ستھرا ہو کر مسجد کی طرف آئے تو ہر قدم اس کے لیے جو اٹھے گا اس پر اس کا درجہ بلند ہوگا، اس کے گناہ کا کفارہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی مسجد کی صفائی ستھرائی کا انتظام رکھنا، اس کی دیواریں صاف ہوں اور اسی طرح وہاں کوئی کوڑا کباڑ نہ ہو، اور یہ صرف خادم کے لیے، مؤذن کے لیے یا امام کے لیے نہیں ہے، ہر ایک مسلمان کے لیے، ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ وہاں بیت اللہ میں ہو تو اس اللہ کے گھر کی صفائی کا انتظام کرے، اور یہاں اگر اب مساجد میں ہیں تو مسجدوں کی پاکیزگی، صفائی ستھرائی اور ان کی خوبصورتی کا انتظام کرے تاکہ آنے والے ان کا عبادت میں مزید شوق بڑھے، ان کی رغبت پیدا ہو۔ اور اس طریقے سے کیونکہ صفائی کا انسان کی طبیعت پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے، جو انسان کی فطرت میں چیزیں شامل ہیں جس کی بنیاد پر انسان بنا ہے، وہ ان میں سے ایک نظافت ہے، ایک اس کے اندر صفائی، طہارت ہے، جی خوبصورتی ہے کہ انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، جمال پسندی انسان کی فطرت کا حصہ ہے، تو جتنی خوبصورتی ہوگی، مسجد کی خوبصورتی ہوگی، دیواریں خوبصورت ہوں گی، کارپیٹ خوبصورت بچھا ہوا ہے یا ماحول خوبصورت ہے، اتنا ہی انسان کے اوپر اس کا اچھا اثر مرتب ہوتا ہے اور عبادت میں اس کی رغبت بڑھتی ہے۔ تو فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ، میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، جب اللہ کا گھر بن گیا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب لوگوں میں اعلان عام کر دیں، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ وہ اس بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئیں، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، دور دراز کے راستوں سے پیادہ، پیدل یا سواریوں پر، جو انتہائی دور دراز کے سفروں سے تھکی ہوئی ہوں، یعنی لمبے سفر کر کے جو پیدل نہیں آ سکتے، سواریوں پر سفر کرتے ہوئے، ضامر اس کو کہتے ہیں جو لمبے سفر کی وجہ سے مسلسل انتہائی تھک ہار چکا ہو، کمزور ہو چکا ہو، تو بہر صورت لمبے سفروں سے بھی آئیں سواریوں کے ذریعے سے اور اس بیت اللہ کا حج کریں۔ جب اللہ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ اعلان کر دو حج بیت اللہ کا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میرا اعلان یہ کہاں تک پہنچے گا؟ فرمایا اعلان کرنا تمہارا کام ہے، اذن، تم اعلان کرو، وعلینا البلاغ، ہم اس اعلان کو انسانیت تک پہنچائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بعض روایات کے مطابق صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، اور بعض روایات کے مطابق کوئی صلا پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا۔
حضرت ابراہیم نے یہ اعلان کیا، اللہ نے دنیا بھر میں موجود انسانوں تک یہ اعلان نہیں پہنچایا، آواز نہیں پہنچائی، بلکہ جو ماں کے پیٹوں میں تھے، باپ کے پشت میں تھے، ابھی بچے جنہوں نے دنیا میں آنا تھا، ان تک بھی آواز پہنچا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر جس نے لبیک کہا، جتنی دفعہ جس نے لبیک کہا، اللہ نے اس کے لیے اتنی دفعہ بیت اللہ کی طواف کی سعادت رکھی ہے، حج بیت اللہ اور یہ عمرے کی توفیق رکھی ہے کہ وہ اتنی مرتبہ ہی بیت اللہ کے حج اور عمرے کے لیے حاضر ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم نے اعلان کیا اور اللہ نے فرمایا کہ اعلان کر دیجئے یہ بھی کہ لیشہدوا منافع لہم، وہ یہاں اپنے فائدوں کے لیے حاضر ہوں، یہاں آئیں حرم میں، دینی فوائد بھی حاصل کر کے جائیں، روحانی ترقیات بھی یہاں سے حاصل کر کے جائیں اور دنیاوی فوائد بھی حاصل کر کے جائیں۔ یشہدوا منافع لہم، یہ ان کے فائدے کی جگہ ہے، منافع کی جگہ ہے، روحانی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے، جی ہر اعتبار سے یہ منافع کا مرکز ہے۔ اور یہ تو بین الاقوامی مسلمانوں کی کانفرنس کا مقام ہے، دنیا بھر سے مسلمان یہاں جمع ہوتے ہیں اپنے مسائل کو حل کرنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حج کے موقع پر اپنے تمام گورنروں کو ہدایت کرتے تھے کہ تم نے حج پر حاضر ہو، اور وہاں کھلی کچہری لگتی تھی، ہر ایک صوبے، ہر ایک علاقے کے لوگ اور عوام ان کی جو مسائل ہوتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سنتے، ان کی شکایات کو سنتے اور ان کو حل کیا کرتے، ان کا جواب دیا کرتے۔ کسی گورنر کی کوئی زیادتی ہوتی تھی تو اسے تنبیہ کی جاتی تھی جی۔ اور آج افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ بین الاقوامی مرکز محض رسمی ہو کر رہ گیا جی، وہاں رسمی طور پر دنیا بھر سے مسلمان جاتے ہیں، لیکن دنیا بھر کے مسلمان آج انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، محکومی اور ذلت و پستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ این حج کے موقع پر ایک مسلمانوں کے صدر اور لیڈر کو پھانسی دی جاتی ہے، صدر سودان، لیکن کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ دنیا بھر میں حج کے موقع پر بین الاقوامی اجتماع ہے، لیکن ایک مسلمان کو پھانسی دی جا رہی ہے، ایک لیڈر کو، لیکن اس پر کوئی اثر مرتب نہیں ہو رہا، ظالم طاغوتی طاقتوں پر کوئی روک نہیں پیدا ہو رہا۔ یہ آج وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی ان عبادات کی روح کو یکسر اندر سے نکال دیا، رسم کر رہے ہیں۔ اصل تو یہ اجتماع در حقیقت مسلمانوں کے دنیاوی فوائد کے لیے بھی تھا، دنیاوی مشکلات کو دور کرنے کے لیے بھی تھا اور دینی ترقی کے لیے بھی تھا، لیکن افسوس ہے کہ نہ تو اب وہاں دینی ترقیات نصیب ہوتی ہے، رسمی طور پر حج کر کے آ جاتے ہیں، بلکہ جو حج کر کے آتے ہیں پہلے سے زیادہ جرائم پیشہ ہو جاتے ہیں۔ پہلے اگر چھوٹا مجرم ہوتا ہے تو اب بڑا مجرم بن جاتا ہے، وہی جھوٹ، وعدہ خلافیاں، وہی دو نمبریاں کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں یہ بڑا حاجی ہے، مشہور ہو گیا نا بڑا حاجی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک صاحب نے کسی کا قرضہ دینا تھا، وہ حج کر کے آیا تو وہ قرضہ لینے والا پہنچ گیا کہ میرا قرضہ دے، آپ نے تو ماشاءاللہ حج بھی کر لیا۔ انہوں نے کہا کون سا قرضہ، میں نے تو کوئی قرضہ نہیں دینا، صاف انکار کر دیا۔ اس کے ساتھ 3-4 بیٹے بھی گئے ہوئے تھے حج پر، تو اس نے کہا کہ تمہارے بیٹے گواہ ہیں، ان کی موجودگی میں تم نے مجھ سے قرضہ لیا، اب تم انکار کر رہے ہو۔ انہوں نے ایک بیٹے کو بلایا، ہاں جی میں نے اس کا قرضہ دینا ہے۔ وہ دوسرا جو بیٹا حاجی تھا اس نے بھی کہا نہیں ہم نے تو کوئی قرضہ نہیں دینا۔ تیسرے کو بلایا، اس نے کہا کوئی نہیں ہم نے تو قرضہ دینا۔ سارے بیٹوں نے انکار کر دیا، ایک بیٹا تھا جو حج کے لیے نہیں گیا ہوا تھا، اس نے کہا تمہارا ایک اور بیٹا بھی ہے، اس کو بھی بلا دو، اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ وہ آیا تو اس نے کہا کہ جناب ہم نے تو قرضہ دینا ہے، لیا ہوا ہے۔ تو باپ کہنے لگا اگلے سال اس کو بھی حج کے لیے بھیجو۔ یہ بڑا ہے صاف گو بنتا ہے، سچ بولتا ہے، اس کو بھی آئندہ حج کے لیے۔ آج صورتحال یہ بنی ہوئی ہے، یاد رکھو بیت اللہ کی ایک خصوصیت ہے، جو انسان اپنے باطن کی صفائی کی نیت سے جاتا ہے تو بیت اللہ کے انوارات و تجلیات اس کے باطن کو صاف کر دیتے ہیں، اور جو وہاں محض رسمی طور پر کاروبار کے لیے یا کسی اور نظریے سے جاتا ہے تو اس کے باطن کا وہ کھوٹ کھل کر باہر آ جاتا ہے، وہ پہلے سے زیادہ برائیاں کرنے لگ پڑتے ہیں، پہلے سے زیادہ جرائم کرنے لگ پڑتے ہیں، خرابی اس کی نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے
بیت اللہ کا جو اصل مقصد و ہدف ہے وہ انسان کے باطن کی طہارت اور پاکیزگی ہے، وہاں روحانی منافع حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے وہاں انسانوں کو حاضر ہونا چاہیے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور مخصوص دنوں میں، فی ایام معلومات، متعین دنوں میں جو قربانی کے دن ہیں، ان دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کریں، ان چوپایوں پر، ان بے جان چوپایوں پر جو اللہ نے انسانوں کو دیے ہیں، ان پر اللہ کا نام لیں، یعنی ان کو ذبح کریں، اور ذبح کرتے وقت اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کریں، اللہ اکبر کہتے ہوئے ان کو ذبح کریں، اور اس جانور کا گوشت خود بھی کھائیں، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور انتہائی ضرورت مند، محتاج اور مسکین کو بھی کھلائیں۔ مشرکین کا یہ حال تھا کہ وہ جو جانور ذبح کرتے تھے وہ اس کا گوشت خود نہیں کھاتے تھے، لوگوں کو کھلاتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ان جانوروں کا گوشت خود تمہارے لیے بھی حلال ہے، تم خود بھی کھا سکتے ہو، قربانی جو وہاں کی جاتی ہے تو اس قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ۔ اور یہ بھی واضح کر دیا کہ قربانی کا جانور اس لیے نہیں ذبح کیا جاتا کہ وہاں خون بہانا ہے، جیسے کہ مشرکین میں یہ بھی ایک غلط رسم پیدا ہو گئی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اصل مقصد خون بہانا ہے، وہ اپنے بتوں کے نام پر خون بہاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس سے ہمارے بت بھی خوش ہوتے ہیں، ہمارے یہ معبود جو ہے نا راضی ہو جاتے ہیں، ان کا غیظ و غضب اس سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو خون بہانا انہوں نے محض ایک رسم بنا دیا۔ نہیں، خون بہانا اس لیے ہے، اس جانور کا خون نکال کر اس کا پاکیزہ گوشت لوگوں میں تقسیم کریں، کھلائیں، لوگوں کو خود کھائیں، تاکہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو، اور سب سے بہترین انسان کی خوراک انسان کا گوشت ہے۔ اس پر انشاءاللہ بعد میں بات کرتے ہیں کہ گوشت میں اللہ نے کیا خصوصیات رکھی ہیں۔ کہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اس گوشت میں سے کھاؤ خود بھی اور ضرورت مند محتاج فقیر کو بھی کھلاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر جب قربانی کر لی تو قربانی معتمر یا حاجی جو ہے جب اس نے احرام باندھ رکھا ہے تو اس وقت اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کوئی خوشبو وغیرہ نہ لگائے، اور اسی طرح بال اپنے بڑے ہوئے ہیں تو ان کو نہ کاٹے، اور بلا ضرورت نہائے بھی نہیں، ضرورت اور مجبوری پڑ جائے تو الگ ہے، بغیر ضرورت کے نہائے بھی نہیں۔ تو اب اس کی یہ حالت ہے، اسی طرح وہ طواف کر رہا ہے، وہ صفا و مروہ کی سعی کر رہا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ میدان عرفات میں جاتا ہے، مزدلفہ میں پہنچتا ہے، اب قربانی اس نے مینا میں پہنچ کر لی ہے، تو اس کے بعد فرمایا ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، اب اپنی اس میل کو چیل کو دور کر دیں، اعلان کر دیں کہ اب کیا کریں، قربانی کے بعد اپنے اس بڑے ہوئے بالوں کو کاٹیں، نہائیں، صاف ستھرے ہو جائیں، خوشبو لگائیں، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، اب سب چیزیں جو پہلے ممنوع تھیں وہ اب سب جائز ہو جاتی ہیں، سوائے عورت کے ساتھ اختلاط کی کہ جب تک طواف زیارت نہ کر لی اس وقت تک اجازت نہیں ہے، باقی قربانی کے بعد سب چیزیں درست ہیں، اس لیے فرمایا ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، کہ وہ اپنی اس میل کو چیل کو کیا کریں، دور کریں، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نذروں کو پورا کریں، جو منتیں مان رکھی تھیں وہ پوری کریں، کوئی قربانی نظر کی قربانی کرنی تھی تو وہ کریں، یاد رکھیں باقی ہر قربانی کا گوشت خود کھا سکتے ہیں، البتہ جو کوئی کفاری کی قربانی یا نظر کی قربانی ہوتی ہے وہ دوسروں کو ہی کھلانی چاہیے، وہ غریبوں اور محتاجوں میں اس کو کھلانا چاہیے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ وہ کیا کریں، اس بیت عتیق قدیم، اللہ کے سب سے قدیم ترین اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، سب سے پہلے اس دنیا کے اندر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی، کہ سب سے پہلے جو انسانیت کے نفع کے لیے اللہ کا گھر بنایا گیا جس میں بڑی برکتیں ہیں، بڑے اللہ نے فائدے رکھے ہیں، وہ یہ بیت اللہ ہے، تو یہ بیت عتیق ہے، اس لیے اس کا لقب بیت عتیق، سب سے قدیم اللہ کا گھر ہے، اس کا طواف کریں، اس طواف سے مراد طواف زیارت ہے جو آخر میں ہوتا ہے، جو فرض ہے۔ ذالک، یہ جو احکامات تمہیں دیے گئے ہیں پر عمل کرو، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھو کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، کہ جو انسان بھی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں ان کی حرمت اس کے دل میں بیٹھی ہے،
یا جو محترم چیزیں قرار دی ہیں، مثلا بیت اللہ کی تعظیم ہے، اسی طرح قربانی کے جانور ان کا بھی احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کی بھی دیکھ بھال کرنے کا، اور ان سے کوئی اور فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو بھی اللہ کی حرمت کی چیزیں ہیں ان کی تعظیم کرنا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، تمہاری دینی اور دنیاوی ترقی کے لیے بہت بہتر ہے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، یہ بہتر ہے ان کے لیے ان کے پروردگار کہ ہاں وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور دیکھو چوپایوں میں سے بھی سب جانور ان کا گوشت تمہارے لیے حلال ہے، سوائے ان کے جن کی حرمت پہلے پڑھ کر سنا دی گئی۔ مشرکین نے بہت سارے جانور خواہ مخواہ اپنے اوپر حرام کر رکھے تھے، بحیرہ، صائبہ، قرآن نے ذکر کیا ان کا کہ بحیرۃ ولا صائبۃ ولا حام، یہ جو حام ہے وسیلہ اور یہ جو جانور انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھے ہیں بتوں کے نام پر، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ سب جانور حلال کر رکھے ہیں، ان کو کھاؤ، استعمال کرو، سوائے الا ما یتلی علیکم، جن کا حکم تمہیں پہلے سنا دیا گیا ہے، باقی سب تمہارے لیے حلال ہے۔ الا ما یتلی فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، دو باتیں خاص طور پر ان سے بچو، شرک سے بچو، بت پرستی سے، اس وقت بت پرستی کا رواج عام تھا، مراد اس سے شرک ہے، اس سے بچو، اور جھوٹ سے بچو، واجتنبوا قول الزور، جھوٹ کے قریب نہ جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان جب بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اس طرح کہ اس نے لم یرفس ولم یفسق، کوئی اس نے گناہ اور بے حیائی کا کام، جرم نہیں کیا، بلکہ اس نے اللہ کے احکامات کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں اور جرائم سے بچاتے ہوئے اللہ کے گھر کا طواف کیا، زیارت کی، حج عمرہ کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے لوٹ کر واپس آتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا، یعنی اس کی گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا یہاں بت پرستی سے بچو، یہ بڑی نجاست ہے، اور جھوٹ سے بچو۔ پھر مزید تاکید کرتے فرمایا حنفاء للہ، اللہ کے بندے بن جاؤ، صرف اسی کی طرف یکسو ہو جاؤ، غیر مشرکین بھی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تمہارا اعتماد، بھروسہ، ہر حال میں تمہارا توکل اللہ پر ہونا چاہیے، اسی کی بندگی ہو، اسی کی اطاعت ہو، اسی پر اعتماد ہو۔ اور یاد رکھو جس نے شرک کیا، شرک بہت بڑا جرم ہے، اس کی مثال یوں ہے جیسے آسمانوں کی بلندیوں پر اس کو زمین پر پٹک دیا گیا۔ اب جو آسمانوں کی بلندیوں سے پٹک دیا گیا، یا تو فضا ہی میں پرندے کوئی اس کو اچک لے جائیں گے، فتخطفہ الطیر، یا یہ ہے کہ زمین پر اگر وہ آسمانوں کی بلندیوں سے بھی گرا تو اس کے پرخچے اڑ جائیں گے، اور ہوا جو ہے اسے نہ معلوم کہاں سے کہاں پھینک دے گی، تو اس کا کوئی وجود نہیں رہے گا۔ تو مشرک آدمی اس نے گویا کہ اپنے آپ کو یوں تباہ و برباد کر دیا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان کی بلندیوں سے گرا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور پرندے اسے اٹھا کے لے گئے، اچک کے لے گئے، اور تَأْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا ہوا نے اس کو گرا دیا کہ دور دراز کے مکان میں، فی مکان صحیح ذالک۔ اور یہ دیکھو یہ جو شرک سے تمہیں روکا گیا ہے، اور اسی طرح یہ جو تمہیں احکامات دیے گئے ان پر عمل کرو، اللہ کے ان احکامات کو بجا لاؤ، اور اپنے دل میں اللہ کی عظمت رکھو، اور ان چیزوں کی بھی عظمت رکھو جو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ، ان کو شاعر کہا جاتا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس نے اللہ کے شاعر کی تعظیم کی، شاعر شعیرۃ کی جمع ہے، فعیلۃ کے وزن پر، شعیرہ یا شاعر کہتے ہیں جو اللہ تک لے جانے کا ذریعہ ہو، اللہ کے انوارات و تجلیات کا ذریعہ ہو، وہ ہماری نسبت سے وہ شاعر کہلاتا ہے، اور اللہ کی نسبت سے وہ تجلی کہلاتا ہے۔ مثلا حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 بڑے شاعر ہیں، اور ان سے متعلق اور بھی بے شمار شاعر ہیں، لیکن بڑے شاعر 4 ہیں۔ مثلا اللہ کا قرآن یہ شاعر ہے، اللہ کی نسبت سے تو یہ اللہ کی تجلی ہے، اللہ کا نور ہے، بندوں کی نسبت سے یہ شاعر ہے کہ یہ اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے اس کی بھی تعظیم ہونی چاہیے، قرآن کی بھی عظمت تمہارے دل میں ہو،
ایک شاعر پسند ہے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ اللہ کا قرآن نازل ہوا. تو اللہ کے رسول کی بھی تعظیم دل میں موجود ہو، کیونکہ وہ بھی اللہ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے. وہ اللہ کی تجلی اور نور ہے اس دنیا کے اندر، سراپہ ہدایت ہے انسانیت کے لیے، ایک مشعل راہ اور نمونہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے. اسی طرح فرمایا تیسرا بڑا شاعر بیت اللہ ہے. خود اللہ کا عظیم یہ گھر بیت اللہ، یہ بھی اس کا شاعر ہے کہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ کے انوارات و تجلیات یہاں شب و روز ہر وقت اتر رہی ہیں، اور بندے اس کے ذریعے سے اللہ سے تعلق قائم کرتے ہیں. اور اس بیت اللہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ بھی ایک اللہ کا شاعر ہے. نماز جو اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے. تو اسی طرح مسجد جو اسی بیت اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہے، بیت المسجد بھی یہ اللہ کا گویا شاعر ہے. اس کی بھی تعظیم ہو، اس کا بھی ادب و احترام ہو، وہاں جھگڑے نہ ہو، لڑائیاں نہ ہو، اونچی باتیں نہ ہو، آپس میں خواہ مخواہ ہوٹنگ نہ ہو. تو ایسا نہیں، اس کی تعظیم ہونا چاہیے، ادب ہونا چاہیے. بلکہ مسجد میں حکم دیا گیا نا، داخل ہو تو ادب سے دایاں پاؤں آگے رکھو جی. اور اسی طرح وہاں مسجد کے اندر فضول لغویات باتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ اس کی تعظیم کے منافی ہے. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو جو اللہ کے شاعر کی تعظیم بجا لاتا ہے تو بے شک یہ بات دلوں میں تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. اس سے دلوں میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، یا یہ دلوں میں تقویٰ پیدا ہونے کی علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت موجود ہے، اللہ کا ڈر ہے، اس لیے اللہ کے شاعر کی تعظیم بجا رہا ہے. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، یہ چوپایوں کا پیچھے ذکر کیا تھا جانوروں کا کہ ان کو ذبح کرو اللہ کے نام پر. تو ان چوپایوں میں تمہارے لیے بڑے فائدے رکھے اللہ نے، منافع رکھے. اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک کے، ایک وقت تک کے لیے ان جانوروں کو انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے جب تک اس نے ان چوپایوں کو قربانی کے لیے یا وہاں حرم میں لے جانے کے لیے متعین نہ کر دیا. اونٹ ہے، جانور چوپائے میں سے بیل ہے یا دیگر بکری وغیرہ، اس کا دودھ ہے، اس کی اون ہے، اس کا گوشت ہے، یا اس پر سواری کرنا ہے، ان سے فائدہ انسان اٹھا سکتا ہے. لیکن اس وقت تک جب تک اس نے اس کو بیت اللہ میں لے جانے کے لیے متعین نہ کر دیا. اگر اس نے کسی قربانی کے لیے متعین کر دی ہے تو اب اس سے فائدہ اٹھانا درست نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری پیدا پیش آ جائے. مثلا سفر کر رہا ہے، راستے میں زخمی ہو گیا، نڈھال ہو گیا، بغیر سوار ہونے کی کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو اب اس پر سوار ہو سکتا ہے مجبوری کے تحت، وگرنہ اس پر سواری کرنا بھی درست نہیں ہے جی. جب تک اس نے متعین نہیں کیا تھا حرم میں قربانی کے لیے، اس وقت تک تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا. لیکن جب متعین ہو گیا تو اب یہ بھی قابل تعظیم ہے، اس جانور کی بھی عظمت ہونی چاہیے. اب اس کی چیزوں سے اس وقت تک فائدہ نہ اٹھائے جب تک کہ اللہ کے نام پر اس کو ذبح نہ کر دے. اس لیے فرمایا اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر ذبح ہونے کے لیے اس کا پہنچنا ہے بیت عتیق کی طرف. یعنی پہلے جانور یا قریب کے لوگ اب بھی جانور ذبح کرنے کے لیے خود لے کر آتے ہیں وہاں بیت اللہ میں. تو جب وہ لے کر آئے جا رہے ہیں وہاں ذبح ہو جائیں تو پھر اب اس کے بعد اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہو، لوگوں کو بھی کھلاؤ. تو اس طریقے سے اللہ نے ان آیات مبارکہ میں حج اور بیت اللہ سے متعلق احکامات کو ذکر کی ہے. کچھ احکامات اگلے رکوع میں بھی آ رہے ہیں، اس پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے. اللہ ہمیں سمجھ